السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس سے پہلے آپ ہماری بہت ساری پوڈ کاسٹ دے چکے ہیں ڈاکٹر عزاللہ صاحب کے ساتھ، جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں اور الدراية اکیڈمی چلا رہے ہیں، تخصص کے نگران ہیں. تو معاملات کے حوالے سے ہی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سوالات آتے رہتے ہیں، تو ہم نے کہا اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے تمام تر جو معاملات ہیں ان کو ایک دفعہ کمپلیٹ کریں. تو اسی سلسلے میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پراپرٹی ڈیلنگ کا کاروبار ہے. چونکہ مفتی صاحب آج کل بھی اور پچھلے 10 سال سے دیکھیں، پاکستان میں پراپرٹی کی جو فیلڈ ہے اس نے بہت زیادہ بوم کیا. لوگوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ بنایا اس فیلڈ سے. حتیٰ کہ جو کمیشن ایجنٹ تھے ان کے پاس بھی ان کے دنوں کے اندر بدلے ہیں. اور بلکہ ابھی اور اس سے پہلے بھی ایک وقت تھا جب کوئی بھی بے روزگار تھا تو وہ پراپرٹی ڈیلر بن جاتا تھا. تو اس لیے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس وقت پاکستان میں پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ چل رہے ہیں. کوئی بھی بندہ ڈگری کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو جی پراپرٹی ڈیلر کا کاروبار شروع کر لو ساتھ ساتھ، کیونکہ کوئی پیسہ نہیں لگتا، انویسٹمنٹ نہیں ہے. ادھر سے دیکھا اس کو وہ فلاں چیز بیچ رہا ہے، اس کو فلاں چیز چاہیے، ان کے درمیان میں کر کے معاملات کر دیے. تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پراپرٹی ڈیلنگ کا یہ جو ہے تصور، وہ چیز بیچ رہا ہے میرے پاس آیا، وہ چیز خریدنی ہے میرے پاس آیا، اب میں ان دونوں کو ملا کے درمیان میں اپنا جو ایک روزی روٹی کمانے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پراپرٹی ڈیلر کا کاروبار بذات خود تو جائز ہے، لیکن اس میں عام طور پہ اب چونکہ ہمارے بہت سارے جو زندگی کے شعبے ہیں اس میں سے شریعت رخصت ہو جانے کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ خلاف شریعت معاملات آ گئے ہیں. اسی طرح پراپرٹی ڈیلر یا جو یہ شعبہ ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسے آ گئی ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے معمولی غلطی کی وجہ سے وہ جو ساری آپ کی محنت اور اس کی مزدوری جو ہے وہ خلاف شریعت ہو جاتی ہے. بذات خود یہ کام کرنا، جیسے آپ نے کہا کہ اگر دو لوگ ہیں، اب بائع کو مشتری کا نہیں پتہ، مشتری کو بائع کا نہیں پتہ، اور ایک آدمی نے ان دونوں کو ملا دیا، سہولت دی دونوں کو، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بائع ہے، یہ مشتری ہے، اس نے ان دونوں کو ملایا اور آپس میں کمیشن لے لیا یا اس سے کوئی فیس لے لی. تو یہ فیس بذات خود ٹھیک ہے، اور یہ کمیشن جو ہے نا صرف پراپرٹی ڈیلر میں نہیں ہے، آپ کسی بھی چیز میں کسی کو کمیشن دے سکتے ہیں. آپ اس سے کوئی سہولت لیتے ہیں یا آپ کوئی چیز بیچتے ہیں اور وہ آپ کے لیے اس چیز کے اوصاف ایسے پیش کر دیتا ہے کہ مشتری اس کو خرید لیتا ہے، وہ آپ سے پھر کمیشن لیتا ہے. تو بذات خود جو ہے کمیشن لینا یا کمیشن دینا جائز ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں پھر شرائط ہوتی ہیں کہ وہ کمیشن کے تمام شرائط و ضوابط اس طریقے سے طے ہو جانے چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو سکے اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو. اس کو کسی ایسی چیز کے ساتھ کنڈیشنل نہ کیا جائے جس کی وجہ سے وہ جو اس کی اجرت ہے اس میں جہالت رہ جائے اور اس کی وجہ سے وہ ناجائز ہو. بذات خود اگر وہ ساری شرائط مکمل ہو تو کمیشن لینا یا کمیشن ایجنٹ بننا یہ درست ہے. اس میں پھر یہ بھی شرط ہے کہ آپ اس کام کا وہ آپ کی ذمہ داری نہ ہو. جیسے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک ادارہ ہے، یونیورسٹی ہے، اس نے کسی سے کوئی چیز لینی ہے، ایسی لینے ہیں، اس نے کوئی اور کام کرنا ہے. اب وہ جو بندہ ہے تو وہ اس ادارے کا ملازم ہے، وہ جا کے دکاندار سے چیزیں خریدتا ہے، اور اب اس خریداری کے عوض ہی اس کو یونیورسٹی سے یا اس ادارے سے تنخواہ ملتی ہے. اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ دکاندار سے کوئی چیز لیتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ یہ تم مجھے کمیشن بھی دو گے، اس لیے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا تو ایک دفعہ آپ اجرت وصول کر رہے ہیں، تو آپ کی ڈیوٹی کا حصہ ہے. تو اس لیے اس طرح کی صورتحال میں پھر کمیشن ناجائز ہو جاتا ہے، لیکن بذات خود ان پرنسپل کمیشن لینا ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ وہ اس کی مستقل ذمہ داری نہ ہو. بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی چیز ڈھونڈ کے دے دو اور آپ ہی خرید کے دے دو، وکیل بنا دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں. تو وکالت کی کیا صورت ہے؟ تو یہ کمیشن ایجنٹی ہے، ایک ہے وکالت. ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ یہ بہت باریک فرق ہوتا ہے کبھی کبھار، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پہ فرق پڑتا ہے. اصولاً آپ کسی آدمی کو وکیل بنا سکتے ہیں جو کام آپ خود سر انجام دے سکتے ہیں اور اس میں کوئی آپ کا نائب بن سکتا ہے، تو آپ کسی اور کو وکیل بنا سکتے ہیں. آپ اپنی اتھارٹی کسی کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. جیسے آپ اپنی چیز بیچ سکتے ہیں تو آپ کسی اور کی خدمات لے کر اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیچ دے. اسی طرح کوئی چیز خرید رہے ہیں تو جب آپ کی گاڑی ہے اور آپ بیچنا چاہتے ہیں، آپ نے کسی کو کہا کہ اس گاڑی کو بیچ دو، تو یہ آپ کا وکیل ہے، وہ جا کے مارکیٹ میں بیچتا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے گاہک ڈھونڈ لو اور وہ گاہک آپ کے پاس لے آتا ہے اور آپ پھر خود اسے بیچتے ہیں، تو اس صورت میں وہ وکیل نہیں. یعنی اگر معاملات مالک خود کر رہا ہے تو پھر یہ کمیشن ایجنٹ ہے. لیکن اگر معاملات بھی یہ کر رہا ہے، اختیار دے دیا، صحیح ہے، اگر اس نے اختیار دیا تو پھر یہ وکیل بن جاتا ہے. تو اسی طرح کوئی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں اور آپ نے اسے کہا کہ میرے لیے خرید لو، تو وہ پھر وکیل ہے، آپ نے اس کو اتھارٹی دے دی. لیکن اگر آپ نے اسے کہا کہ آپ مارکیٹ میں جا کے چیز دیکھ لیں، ڈھونڈ لیں، تسلی کر لیں، پھر مجھے بتا دیں، پھر میں آؤں گا،
پھر جب آپ جاتے ہیں تو چونکہ معاملات تو آپ خود سر انجام دے رہے ہیں. جب وہ اختیار اس کو دے دیا، وکیل بنا دیا، اب کمیشن کا کیا سین ہوگا؟ نہیں، پھر وہ وکالہ فیس لیتے ہیں نا، وکالت فیس. ہاں، جب آپ نے اس کو کہا کہ میرے لیے ایک گاڑی لے لو، پھر جب وہ گاڑی لیتا ہے تو وہ پھر جو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں اس کو ویسے نام تو کمیشن ہے، لیکن وہ پھر کمیشن نہیں ہے، وہ پھر وکالہ فیس ہے جو آپ سے چارج کرتا ہے، اور وہ بھی اگر متعین ہو. یعنی یہ چیزیں خلط ملط ہو جاتی ہیں، لیکن دونوں میں فرق کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جیسے آگے ہم بتائیں گے کہ اگر آدمی وکیل ہے تو وکیل پھر اس آدمی سے وکالہ فیس تو لے سکتا ہے، لیکن نیکسٹ پارٹی سے تو وہ کمیشن نہیں لے اچھا، وہ سوال اگلا میرا وہی ہے کہ دو طرفہ کمیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ بائر بھی اسی کی پارٹی ہے اور جو خریدنے والا ہے مشتری وہ بھی اسی کی پارٹی ہے، یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں اسی کی پارٹی ہے، تو ادھر سے بھی کمیشن لے سکتا ہے، ادھر سے بھی کمیشن لے سکتا ہے، دونوں سائڈوں سے. دیکھیں کمیشن دو طرفہ لیا جا سکتا ہے. اچھا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ وکیل نہ ہو. صحیح. دیکھیں ایک طرف سے بائع ہے، ایک طرف سے مشتری ہے، درمیان میں کمیشن ایجنٹ ہے. اس نے گھر کے مالک کو اور گھر کے خریدار کو آپس میں ملایا، ان دونوں نے آپس میں ایجاب قبول کیا اور یہ آدمی بیچ میں اس نے فیسیلیٹیشن فراہم کی، تو یہ بائع سے بھی کمیشن لے سکتا ہے، مشتری سے بھی کمیشن لے سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر اس صورت میں کسی کا وکیل نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن اگر بائع نے اس کو وکیل بنایا کہ تم میرا مکان بیچ دو، اور اس کمیشن ایجنٹ نے یا وکیل نے جا کے خریدار کو مکان بیچا، تو اب اس صورت میں یہ بائع سے تو وکالہ فیس لے سکتا ہے، لیکن مشتری سے کمیشن نہیں لے سکتا. مشتری سے کمیشن اس لیے نہیں لے سکتا کہ اس کے لیے ایک اہم چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن جو وکیل ہوتا ہے نا، جب وہ کوئی معاملہ کرتا ہے تو وہ خود کنٹریکٹ میں ایک پارٹی ہے. صحیح ہے. جب بائع نے اس کو کہا کہ تم میری طرف سے بیچ دو، تو اب جب وہ خریدار کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے تو یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بائع گھر کا مالک ہے اور یہ اس کا وکیل ہے. نہیں، اسی کو بائع سمجھا جائے، یہی پارٹی ہے، یہی بائع ہے. اب اگر میں آپ کو اپنی کوئی چیز بیچتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی میں نے تو آپ کو یہ چیز بیچ دی، اب آپ مجھے کمیشن بھی دے دیں، تو کنٹریکٹنگ پارٹی کو تو کمیشن نہیں دیا جا سکتا. تو یہاں پر یہ جو مشتری ہے یہ بذات خود عاقد ہوتا ہے، کنٹریکٹنگ پارٹی ہوتا ہے، تو یہ اپنے موکل سے وکالہ فیس تو لے سکتا ہے، لیکن خریدار سے یہ کچھ اس لیے نہیں لے سکتا کہ یہ خود پارٹی ہے. اور دیکھیں اب بعد میں مثال کے طور پہ خریدار سے کو وہ چیز ڈیلیور کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وکیل کی. قیمت لینا خریدار سے کس کی ذمہ داری ہے؟ وکیل کی. یہ بذات خود عاقد ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی دو طرف سے عاقد. لیکن نکاح میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہی بندہ دونوں طرف سے وکیل بن سکتا ہے، تو وہ بھی عقد ہے، یہ بھی عقد ہے. نہیں، یہاں پہ دونوں میں ایک فرق ہے. لیکن نکاح میں جب آپ کسی کے وکیل بنتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون کا نکاح اپنے ساتھ کرایا، یہ تو نہیں کہتے. آپ اس عقد کی نسبت کرتے ہیں اپنے موکل کی طرف، اور آپ صرف سفیر ہیں، آپ الفاظ بول رہے ہیں. اصل عاقد شوہر ہے. یہی وجہ ہے کہ نکاح شوہر کا ہوتا ہے، مہر کا مطالبہ شوہر سے ہوتا ہے. آپ نے صرف اس شوہر کے الفاظ آگے پہنچا دیے. اسی طرح جو خاتون کی طرف سے وکیل ہے، تو اس لیے نکاح میں ایک آدمی دونوں طرف سے وکیل ہو سکتا ہے. جیسے اگر عورت اور مرد دونوں آ جائیں، مولوی صاحب کو کہے ہمارا نکاح پڑھا دیں اور ہم نے اختیار آپ کو دے دیا. مولوی صاحب نے دو گواہوں کے سامنے کہہ دیا کہ اس لڑکے کا نکاح میں نے اس لڑکے کے ساتھ کرا دیا، بے شک وہ دونوں موجود نہیں ہیں، دو گواہ موجود ہیں، اور کہے کہ میں نے قبول بھی کر لیا، یعنی میں نے فلاں کا نکاح فلاں خاتون کے ساتھ کرا دیا. اس میں یہ ایک ہی لفظ ایجاب اور قبول دونوں کو شامل ہے. لیکن ایک آدمی دونوں طرف سے وکیل نہیں بن سکتا. اب یہ اس نقطے کی وضاحت زیادہ ضروری ہے کہ بائع نے بھی اس کو وکیل بنایا، مشتری نے بھی اس کو وکیل بنایا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کانٹریکٹ کنکلوڈ کر دیا، بس تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یا تو یہ بائع کی طرف سے وکیل بن کر مشتری سے معاملہ کرے، یا مشتری کی طرف سے وکیل بن کر بائع سے معاملہ کرے، اور جس کا وکیل ہے اس سے وکالہ فیس لے، اور نیکسٹ پارٹی سے کمیشن نہیں لے سکتا. اگر یہ کمیشن لیتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بائع اور مشتری کو آپس میں ملائے. وہ دونوں کنٹریکٹنگ پارٹیز ہیں، اس نے صرف ان دونوں کو ملانے کی وجہ سے دونوں طرف سے کمیشن لے سکتا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، یہ تو ہو گئی نا کسی کی چیزیں ہیں وہ کر رہا ہے، درمیان میں فیسیلیٹیشن کر رہا ہے. ایک میں اپنی چیز ہی بیچ رہا ہوں، میرے پاس مثال کے طور پہ 5 مرلے کا پلاٹ ہے اور میں اگلی کسی پارٹی کو بیچ رہا ہوں، اور میں اس دوران اس سے کمیشن کی بات کرتا ہوں، یہ شو کر کے کہ یہ پلاٹ میرا نہیں ہے، کسی کا ہے، یا شو بھی کر دیتا ہوں میرا، لیکن میں کمیشن لوں گا. اس میں دیکھیں ایک اہم بات یہ ذہن میں رہے، اس نقطے پہ آنے سے پہلے ایک اہم بات کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو بندہ وکیل ہوتا ہے نا، وکیل کس کے بہاف پہ کام کر رہا ہوتا ہے؟ موکل کے بہاف پہ. تو اس کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کس کے انٹرسٹ کو دیکھے گا؟ موکل کے انٹرسٹ کو دیکھے گا. اور اگر وہ اپنی چیز موکل کو بیچتا ہے یا موکل کی چیز خود خریدتا ہے تو یہاں پہ کلیش آف انٹرسٹ ہے. وہ موکل کے لیے بھی کوشش کرے گا اور اپنے لیے بھی کوشش کرے گا. تو اس لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ میرے لیے کوئی مکان خرید لیں، تو آپ اپنا مکان مجھے نہیں بیچ سکتے. اچھا. اور اگر میں نے آپ کو یہ کہا کہ میرا مکان کسی کو بیچ دیں، تو آپ میرا مکان خود نہیں لے سکتے،
لے سکتے ہیں لیکن بتائیں گے، مجھے بتائیں گے کہ میں نے اپنا مکان آپ کو بیچ دیا، یا مجھے بتائیں گے کہ میں نے آپ کا مکان خود خرید لیا، لیکن ڈیل فیئر ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اس صورت میں جب وکیل ہیں جب وکیل ہیں آپ اور میں نے آپ کو کہا کہ میرا کام مکان بیچ دیں یا میرے لیے مکان خرید لیں، تو آپ اپنا مکان مجھے بیچ نہیں سکتے، میرا مکان خود خرید نہیں سکتے۔ لیکن اگر میں نے آپ کو کہا کہ میرے لیے مکان دیکھ لیں اور آپ نے کہا کہ جی میرے پاس ایک مکان ہے اور آپ نے اپنا مکان مجھے بیچ دیا، تو اب یہاں پہ آپ میرے وکیل نہیں ہیں بلکہ آپ بائع ہیں، میں مشتری ہوں، تو یہاں پہ آپ کا مجھے بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ پلاٹ آپ کا ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، لیکن پلاٹ چونکہ آپ کا اپنا ہے، پھر آپ مجھ سے کمیشن نہیں لے سکتے۔ دوبارہ وہی بات آ گئی کہ آپ تو عاقد ہیں، جب آپ عاقد ہیں، نہ میرے وکیل ہیں نہ میرے کمیشن ایجنٹ ہے، آپ نے تو اپنا مکان مجھے بیچا نا، تو آپ مجھ سے پھر کمیشن، قیمت تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں، کمیشن نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر میں نے پوچھا کہ یہ مکان آپ کا اپنا ہے تو آپ نے کہا کہ جی میرا اپنا نہیں ہے اور آپ نے مجھے بیچ دیا، تو یہاں پہ وہ نفع تو آپ کے لیے جائز ہے لیکن جھوٹ کا گناہ آپ کا ہوگا، اس لیے کہ آپ نے مجھے جھوٹ بولا، غلط بیانی کی۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر آپ میرے وکیل ہیں تو نہ میری چیز مجھے بتائے بغیر خود خرید سکتے ہیں، نہ اپنی چیز مجھے بیچ سکتے ہیں۔ لیکن وکیل میں پھر آپ مجھ سے ایجاب قبول نہیں کرتے، آپ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے آپ کے لیے لے لیا۔ اچھا کیسے لیا؟ اپنا مکان خود ہی قبول کر لیا۔ لیکن جب آپ آ کے مجھ سے ایجاب قبول کرتے ہیں پھر آپ وکیل نہیں ہیں، پھر آپ عاقد ہیں، پھر آپ اپنا بیچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ آپ کا اپنا ہے اور آپ نے کہا کہ نہیں، تو پھر یہ غلط بیانی ہے اور اس صورت میں پھر آپ اس سے کمیشن نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آپ اپنا مکان۔ اچھا یہ تو ہو گیا، ایک اور اصطلاح بڑی استعمال ہوتی ہے پراپرٹی ڈیلنگ کی فیلڈ میں، ٹاپ لینا، اس کا شرعی حکم کیا اور یہ ٹاپ لینا ہوتا کیا، یہ بھی ذرا ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیں ٹاپ میں یہ ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ میرا مکان ہے، میں آپ پراپرٹی ڈیلر ہے، اگر میں آپ کو پراپرٹی ڈیلر بنا دوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پہ پراپرٹی ڈیلنگ کرنا آج کل بہت اعلیٰ عہدوں والوں کا، اچھا اعلیٰ، اس لیے ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اچھا جب میں نے آپ کو کہا کہ جی میرا مکان بیچتے ہیں، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ جی یہ مکان کتنے کا بک جائے گا، تو آپ نے کہا کہ آج کل کی مارکیٹ میں یہ 50 کے لگ بھگ بک جائے گا۔ تو اچھا یہ میں نے صحیح بتایا؟ ہاں صحیح بتایا۔ ہاں پہلی بات تو یہ کہ آپ کی اخلاق صحیح بتائیں گے، غلط بیان نہیں کریں گے، دو صورتیں۔ اگر آپ نے صحیح بتایا بھی، پھر میں نے کہا کہ چلو اس کو 50 کے لگ بھگ بیچ دو، پھر آپ کے پاس کوئی گاہک آیا اور جب گاہک آیا تو اس نے کہا کہ آپ نے اسے کہا کہ یہ 60 لاکھ کا بک رہا ہے اور میرے پاس اختیار ہے، میں آپ کو بیچ دیتا ہوں، اس نے 60 لاکھ کا آپ سے لیا۔ دیکھیں آپ میرے کیا ہیں؟ وکیل ہیں، جتنا بھی قیمت آئے گی وہ ساری کی ساری میری ہے اور مجھے صرف فیس ملے گی، صرف فیس ملے گی یا صرف کمیشن ملے گا یا میں اپنی دل کی خوشی سے جو آپ کو دے دوں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چونکہ میں نے 50 لاکھ پہ بیچنے کی رضامندی ظاہر کی تھی تو آپ مجھے 50 لاکھ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بس وہ بک گیا، باقی قصے کہانیاں چھوڑ دیں، یہ پوچھنا چھوڑ دیں کہ کتنے کا بکا ہے، اور آپ نے وہ 10 لاکھ روپے خود رکھ لیے۔ اب یہ جو 10 لاکھ روپے آپ نے رکھے ہیں، فیس تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ نمبر 2 اس لیے کہ میں نے آپ کو فیس کے لیے تو تعین ضروری ہے، میں نے تو آپ کو کہا نہیں ہے، اور یہ قیمت بنتی کس کی ہے؟ مالک مکان کی، مالک مکان تو میں ہوں، تو اس لیے یہ رقم آپ مجھے دیں گے۔ تو اس طرح پراپرٹی ڈیلر کبھی کرتے ہیں کہ وہ اس کے زبان سے وہ قیمت نکلوا لیتے ہیں کہ جی اتنے کا بک جانا چاہیے، تو وہ اس سے اوپر کا بیچ دیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ باقی قیمت خود رکھ لیتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر مالک مکان نے خود تعین کر دی کہ یار یہ گھڑی ہے، اس کی قیمت 10,000 ہے، اب 10,000 سے اوپر جتنے کی بیچ دو وہ تمہارے، مجھے 10,000 دے دو، تو پھر دیکھیں پہلی وہ نقطہ واضح ہو گیا کہ اگر میں نے یہ نہیں کہا تو آپ کے لیے ناجائز ہے، آپ ساری قیمت مجھے دیں گے، کمیشن نہیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ جی یہ مکان ہے یا پلاٹ ہے، اس کو 50 لاکھ مجھے چاہیے، 50 لاکھ سے جتنا بھی اوپر ہے وہ آپ کے ہیں۔ اچھا دیکھیں اس میں ایک بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کمیشن کا تعین ضروری ہے، یعنی جب میں آپ کو کمیشن ایجنٹ بناتا ہوں تاکہ مفضل النظام، تو کمیشن کا تعین اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی 50 لاکھ میں سے 1 لاکھ، 50 لاکھ میں سے مثال کے طور پہ 50,000، تو یہ کہنا کہ 50 سے اوپر بک گیا تو آپ کا اب اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ 50 کا بک جائے، ہو سکتا ہے 55 کا بک جائے، ہو سکتا ہے 45 کا بک جائے۔ تو اس صورت میں یہ تب جائز ہے جب آپ کی منیمم اجرت ایک دفعہ متعین ہو اور یہ الگ سے انسینٹو ہو۔ جیسے اگر آپ کی کپڑوں کی دکان ہے اور آپ نے کوئی بندہ ہائر کر لیا اور آپ کہتے ہیں کہ جی تنخواہ آپ کی کوئی نہیں ہے، جتنی سیل ہوگی اس کا 10% آپ کا، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اجرت پر مجبور ہے۔ اس کا جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ 10,000 روپے آپ کی سیلری ہوگی، 5,000 10,000، اور اس کے علاوہ آپ کو انسینٹو کے طور پہ 10% بھی ملے گا۔ تو یہاں پہ آپ کا ایک منیمم اجرت متعین ہونا ضروری ہے کہ جی 10,000 20,000 یا جو ہے نا 50 لاکھ کا بک گیا تو 50 یعنی 50,000 اتنے کا بک گیا تو اتنا، اس سے اضافی انسینٹو کے طور پہ میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ لیکن یہ جو انسینٹو میں آپ کو بتا، یہ جو انسینٹو ہے پھر یہ اجرت کا حصہ نہیں ہے، اجرت آپ کی وہی ہے جو ہم نے فکس کی ہے۔
اب یہاں پہ چونکہ جہالت ہے تو کیا اس طرح سے صرف یہ چیز اجرت ہو سکتی ہے؟ یعنی اس میں فقہاء کا اختلاف ہے اصل میں. فقہ حنفی کے مطابق اجرت ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ متعین نہیں ہو سکتی. باقی فقہاء کے ہیں جائز ہے. تو اس لیے دیکھیں جو معاملات ہو گئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, اس میں باقی فقہاء کی آراء کو دیکھتے ہوئے اس کو جائز قرار دے دیا جا سکتا ہے کہ جی ہو گئے. آگے کے لیے دیکھیں اجرت متعین ہونا چاہیے, تو اس کا سب سے بے غبار اور بہتر طریقہ یہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ 50 لاکھ کا بیچ دیں, 50 لاکھ میں آپ کا کی اجرت ہے 5,000, 10,000, 20,000, اس سے اوپر آپ کا انسینٹیو ہوگا لیکن یہ اجرت کا حصہ نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے یہ اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہوگا, شرعی طور پہ بھی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جو پچھلا ہو گیا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو اس طریقے سے جائز قرار دیا جا سکتے ہیں. لیکن آگے کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اجرت منیمم متعین ہو, اس سے اضافی جو ہے وہ کمیشن بنتا ہے اور اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ تو ساری چیزیں وہ تھیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں, پلاٹ ہے, مکان ہے. اب آتے ہیں ایسے سوال کی طرف, ایسی چیز بیچنا جو ایگزسٹ نہیں کرتی. مثال کے طور پہ فائل ہے کسی سوسائٹی کی, اب وہ فائل ہے, پلاٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, سوسائٹی آفر کرتی ہے کہ جی ہماری 100 فائلیں ہیں, آپ 100 فائل بیچ دیں, اور فی فائل لاکھ روپے کی اگر آپ بیچ رہے ہیں تو آپ کو 10,000 روپیہ اس میں سے کمیشن ملے گا. اب اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں سوال اصل سوال یہ ہے کہ جو کام جائز ہے اس کا کمیشن بھی جائز ہے, صحیح ہے. جو کام ناجائز ہے اس کا کمیشن بھی ناجائز ہے. اب اگر آپ کوئی چیز بیچتے ہیں اور وہ بذات خود جائز ہے تو وہ اس کا کمیشن بھی ٹھیک ہے. اگر آپ نے مثال کے طور پہ سود کی یعنی اصول یہ ہے ٹھیک ہے, کسی آدمی نے سود کی کمپنی کھول لی اور وہ کہتا ہے کہ جی میرے لیے ایسے بندے لاؤ جو مجھ سے سود پہ قرضہ لیتے ہیں اور میں آپ کو کمیشن دوں گا, تو یہ ناجائز ہے, اس لیے کہ بذات خود کام ناجائز ہے. تو اس میں اصل کویسچن یہ کہ وہ فائلیں بیچنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے مستقل موضوع ہے اور اس پہ ہم نے ہماری ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے. لیکن خلاصہ یہ کہ اگر وہ کام بذات خود ٹھیک ہے تو اس کی یہ اصول یاد رکھنا چاہیے, اور اگر کام بذات خود ناجائز ہے تو اس میں پھر مختصراً بتا دیں فائلوں کے کاروبار کے بارے میں. مختصراً بات یہ ہے کہ دیکھیں فائل بذات خود کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے, وہ کسی پلاٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور جو ابھی تک ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر زمین موجود ہے, یہ تو ویسے غیر قانونی بھی ہے, غیر شرعی بھی ہے کہ اکثر لوگوں نے زمین لی ہوتی ہے 10,000 کنال اور وہ فائلیں بیچ دیتے ہیں 1 لاکھ کنال کے حساب سے, 50,000 کنال کے حساب سے. تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز آپ بیچ نہیں سکتے. لیکن جو پہلا بندہ لیتا ہے نا, پہلا بندہ جب سوسائٹی میں جا کے وہ 10 لاکھ روپے جمع کراتا ہے تو وہ 10 لاکھ روپے کے بدلے اس نے پلاٹ نہیں لیا, پلاٹ تو ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا, وہ 10 لاکھ روپے اس کی سوسائٹی کے ذمہ قرض بن جاتے ہیں. پھر بعد میں جب پلاٹ اس کے نام نکلتا ہے تو وہ پھر اس میں وہ پیسے جو ہے نا کنورٹ ہو جاتے ہیں پرائس میں, اور اس دوران وہ پھر آگے بیچ نہیں سکتا اس لیے کہ وہ تو ادھار ہیں. تو اس میں کافی زیادہ اس میں ٹیکنیکل مسائل ہیں, لیکن اس میں کافی ساری صورتیں اکثر فائلوں کی اور یہ سوسائٹیز کی اور پھر ہائی رائز بلڈنگز کی وہ اکثر صورتیں ناجائز ہوتی ہیں. تو پراپرٹی ڈیلر کا یہ اکثر طور پہ نا یہ بہت ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں کہ وہ کمیشن ایجنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, پھر وکالت کا مسئلہ ہے, پھر جو ہے نا یہ دونوں طرف سے وکیل بننے کا جو مسئلہ ہے, پھر اپنی چیز میں آپ کو بیچتا ہوں اور آپ سے کمیشن بھی وہ کلیم کرتا ہوں. تو ان میں سے بہت ساری صورتیں ناجائز ہیں. اس کا شرعی طور پہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر کبھی کبھار بالکل چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے وہ ناجائز ہو جاتا ہے, حالانکہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ ٹھیک بنایا جا سکتا تھا, اس لیے دوسرے طریقے سے وہی کام کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں صرف مقصد میٹر نہیں کرتا کہ آپ کا مقصد ٹھیک ہے, وہ جو راستہ جس پہ آپ جا رہے ہیں وہ بھی میٹر کرتا ہے. ایک راستہ شرعاً ناجائز ہوتا ہے, دوسرا جائز ہوتا ہے, تو اس لیے جائز راستے کو ہی ہمیشہ اپنانا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے پراپرٹی ڈیلر کے حوالے سے جو شرعی مسائل ہیں وہ بتائیں. اجازت دیجیے ناظرین, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.